جب کی جاتی ہے، جانور ذبح ہوتا ہے، تو جانور ذبح ہونے کے بعد جو ضروری گوشت وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو ہم اپنے رکھتے ہیں یا رشتہ داروں کو دیتے ہیں یا خود کھاتے ہیں۔ جانور کے اندر جو آلائش ہوتی ہے، جانور کے اندر جو اجڑی ہے اور جانور کے اندر جو کچرا ہے، سیری پائیں ہیں، جو عام طور نہ کھانے والی چیزیں ہیں، اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا محلے میں، گلی میں عید قربان، عید خوشبو ہے، اور اس کو ہم مسلمان غفلت سے عید بدبو بناتے ہیں۔ اور غیر مسلم کفار کا ہمارے اوپر اعتراض بھی یہ ہے کہ عید کے دن تو خوشی اور خوبصورتی، طہارت اور پاکیزگی کا دن اور تہوار ہوتا ہے، تمہارے مسلمان اس کو عید بدبو بناتے ہیں۔ ان کے سامنے ہمارا جواب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے عرض گزارش یہ ہے کہ جانور ذبح ہونے کے بعد جس طرح گوشت کو تقسیم کرنا، گوشت کو علیحدہ کرنا، گوشت کو رکھنا، صاف کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے اڑوس پڑوس، اپنے گلی، اپنے محلے کو صاف رکھنا، یہ ہماری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اجڑی اور اس کے آنتیں اور اس کے آلائش اور جو نہ کھانے والی چیزیں ہیں یا گوبر وغیرہ، اس کو گلی میں، محلے میں، کسی چوراہے پہ، کسی کونے پہ رکھنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جب منڈی سے جانور کرایہ دے کر کے گھر پہنچایا ہے تو تھوڑا بہت بچوں کو 10-20 روپے دے دو اور ریڑھی میں ڈال کر کے جہاں کوڑا دان ہے، کوڑا کرکٹ اور کچرا پھینکا جاتا ہے، یہ آلائشیں اپنی ذمہ داری پہ بچے سے کہو کہ یہ وہاں کوڑا کرکٹ اور کچرا پھینکنے کی جگہ میں پہنچا دو، یہ چیزیں یہاں نہ رہنے دو۔ اگر آدمی اپنے گلی میں، اپنے گھر سے، بعض لوگ اپنے گھر سے تھوڑا باتیں باہر جاتے ہیں، گلی میں پھینک دیتے ہیں، دیکھو یہ مسلمانوں کو تکلیف ہے اور اس کا کتنا جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ملعون من زار مؤمنا او مکر بہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی ملعون ہے، لعنتی ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف دے یا کوئی اس سے فراڈ، کوئی دھوکہ کرے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی ذات کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا من یا رسول اللہ، یہ کون ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مل لا یأمن جارہ بوائقہ، جو آدمی اپنے پڑوسی اس سے تنگ ہو، پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا خدا رب ذوالجلال کی قسم یہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے مسلمان کو، بھائی کو، اپنے پڑوسی کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچا رہا ہو۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے قسم کھا لیا، خدا کی قسم جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی ذات کی قسم جنت میں نہیں جائے گا، خدا کی قسم جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من، کون ہے جو آپ اتنی تاکید سے قسم کھاتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، پڑوسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے۔ جانور خود ذبح کر لیا، اس کی آلائش، اس کی اجڑی، اس کے گوبر وغیرہ وہ پڑوسی کے گھر کے سامنے رکھ لیا، کسی کے گھر۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے جانور جس طرح ذبح کرنا ذمہ داری ہے، اور جانور کے جو آلائش ہے، جو کچرا ہے، جو اجڑی ہے، جو گوبر ہے، جو نہ کھانے والی، استعمال نہ والی، یہ اپنی ذمہ داری پہ کوڑا کرکٹ اور کچرادان تک پہنچانا، مسلمان کو تکلیف نہ دینا، اپنے گلی اور اپنے محلے کو صاف رکھے۔ کہتے انسان کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے اس کے گھر کے ارد گرد پڑوسی، گھر کا سامنا صاف ہے، پڑوسی کے گھر کے سامنا صاف رکھنا چاہتے ہیں، یہ مومن ہے، یہ جنتی ہے۔ اور آدمی کی بدبختی کی علامت یہ ہے، آدمی کے جہنمی کی علامت یہ ہے کہ اپنے پڑوسی، اپنے گھر کے سامنے اور اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے کو گندہ رکھتا ہے۔ اس لیے ایک گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے گیٹ، اپنے گھر کے سامنے کو گندہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں،
تو اپنے محلے، اپنے گھر، اپنے پڑوسی کے گھر کو بھی اس طرح صاف رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک مومن نہیں ہے مسلمان جب تک جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ اپنے پڑوسی مسلمان کے لیے بھی نہ پسند کرو۔ مومن کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کون ہے؟ مومن کی تعریف کیا ہے؟ من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں ہو، جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آخری